السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی سیلری کتنی ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی سیلری کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تب جا کے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے گی، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور پوری بات کو سمجھیے۔ جی ہاں، آپ جو سیلری اپنے کفیل یا کمپنی سے لے رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سیلری وہی ہو۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کنفیوز بالکل نہ ہوں۔ جب آپ سعودی عرب آتے ہیں تو آپ ایک لیٹر سائن کرتے ہیں، یا کمپنی کی طرف سے آپ کو ایک جو کانٹریکٹ پیپر ہوتا ہے یا کوئی بھی لیٹر دیا جاتا ہے سائن کرنے کے لیے، یا جب آپ پاکستان میں ہوتے ہیں تو آپ ڈیمانڈ لیٹر سائن کرتے ہیں۔ تو اس پر جو سیلری لکھی ہوتی ہے وہ سیلری اور جو گورنمنٹ کے اداروں میں آپ کی جو رجسٹرڈ سیلری ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کفیل یا کمپنی آپ کو زبانی کلامی کسی سیلری پہ رکھ لیتے ہیں، لیکن آپ کی جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہ غلط کر دی جاتی ہے۔ اب فرض کریں کفیل کے ساتھ یا کمپنی کے ساتھ آپ کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، آپ مکتب العمل چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر آپ کمپنی کے خلاف یا مسسر یا کفیل کے خلاف کیس دائر کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں جب لین دین کی بات آتی ہے تو آپ کی کمپنی یا کفیل وہ سیلری شو نہیں کرواتے جو آپ کو دیتے ہیں، بلکہ وہ سیلری شو کرائی جاتی ہے اور وہ سیلری کاؤنٹ کی جاتی ہے جو آن لائن رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آن لائن رجسٹرڈ کیسے ہوتی ہے؟ ظاہر ہے آپ کا جو کانٹریکٹ لیٹر ہوتا ہے وہ اس بیس پہ ہوتی ہے جس کو آپ سائن کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے مؤسسے یا چھوٹی کمپنیاں اپنے ورکر کو صحیح سیلری نہیں دیتے، کسی پیپر پہ سائن کروا لیتے ہیں۔ اور بہرحال جو بھی ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی سیلری خود آن لائن کیسے چیک کر سکتے ہیں اور اپنی تنخواہ کا سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ نے گوگل میں جانا ہے۔ گوگل میں جا کے آپ نے ٹائپ کرنا ہے GOSI.gov.sa۔ یہ ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے تو آپ کے سامنے gosi.gov.com کی ویب سائٹ آ جائے گی۔ آپ نے پہلے جو ویب سائٹ ہے gosi.gov، اس کے اوپر ٹچ کر دینا ہے۔ اس کے اوپر ٹچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ پہلے رجسٹر کر چکے ہیں تو سائن ان پہ کلک کریں، اگر آپ نے پہلے رجسٹر نہیں کیا، آپ نیو ممبر ہیں تو آپ سائن اپ پہ کلک کریں۔ سائن اپ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو نیچے دوبارہ جو ہے آپ کو ایک سائن اپ کا آپشن ملے گا، آپ نے دوبارہ اس کے اوپر ٹچ کرنا ہے۔ کیونکہ پہلے میں سائن ان کر چکا ہوں، آپ کو دکھانے کے لیے ایک نیا سیٹ اپ بنا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے، آپ اپنا اس طرح کر لیجئے۔ سائن اپ پہ کلک کیا میں نے، دوبارہ سے میں جو ہے سائن اپ پہ جو ہے وہ ٹچ کروں گا۔ جیسے میں نے سائن اپ کے اوپر ٹچ کیا تو آپ کے سامنے 3 سیٹ اپ والا آپشن جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ آ گیا میرے سامنے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، نان سعودی جو آپشن ہے اس کو چیک لگا دینا ہے، نان سعودی والے کو۔ نان سعودی والے آپشن کو چیک لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا اقامہ نمبر جو ہے وہ یہاں پہ ڈال دینا ہے، پورا اقامہ نمبر لکھ دینا ہے، ویلڈ اقامہ نمبر۔ ناظرین کرام، اقامہ نمبر لکھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پہ جو ہے اپنا ویلڈ ای میل ایڈریس ڈالنا ہے۔ جو آپ کا ویلڈ ای میل ایڈریس ہو اس کے اوپر آپ کا سرٹیفکیٹ آئے گا۔ تو اس کے بعد نیچے جو آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے وہ بھی ویلڈ ہونا چاہیے، اس کے اوپر میسج آئے گا، میسج کے اندر 4 ہندسوں کا خفیہ کوڈ ہوگا جو آپ کو یہاں پر انٹر کرنا پڑے گا۔ تو اپنا موبائل نمبر لگانے کے بعد آپ نے نیچے جو ہے پاسورڈ ٹائپ کرنا ہے 8 ہندسوں کا۔ جب آپ پاسورڈ ٹائپ کر لیں گے تو نیچے آپ نے پاسورڈ کو دوبارہ سے کنفرم کرنا ہے۔ جیسے آپ نیچے پاسورڈ کو دوبارہ کنفرم کریں گے تو اس کے بعد جو ہے ناظرین یہ بات یاد رکھیں، پاسورڈ دونوں ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اگر پاسورڈ ڈیفرنٹ کر دیا آپ نے، اگر میچ نہ ہوا تو پھر یہ کام نہیں کرے گا۔ اوپر بھی سیم پاسورڈ، نیچے بھی جو کنفرم پاسورڈ ہے وہ بھی سیم پاسورڈ لگانا ہے آپ نے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد نیچے آپ کو ایک آپشن مل رہا ہے ویریفیکیشن کوڈ کا۔ ویریفیکیشن کوڈ کے سامنے 4 ہندسوں کا ایک کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ کوڈ جو ہے ایک باکس کے اندر وہاں پہ لکھ دینا ہے، ویریفیکیشن کوڈ والے باکس کے اندر یہ یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ لکھنے کے بعد نیچے آپ کو ایک خالی جو ہے چھوٹا سا باکس نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ نے چیک لگا دینا ہے۔ جیسے چیک لگائیں گے اس کے بعد نیچے کمپلیٹ کے آپشن پہ ٹچ کریں گے تو آپ دوسرے سیٹ اپ پہ پہنچ گئے ہیں۔ دوسرے سیٹ اپ میں آپ کے موبائل نمبر کے اوپر جو آپ نے لکھا ہے اس کے اوپر ایک میسج آیا ہوا ہے، میسج آیا ہے اس کے اندر ایک کوڈ ہے، کوڈ جو ہے آپ نے یہاں پہ ٹیپ کر دینا ہے۔ ناظرین کرام، جیسے آپ کوڈ جو ہے وہ یہاں پہ ٹیپ کر کے چیک کے آپشن پہ جو ہے وہ لگائیں گے تو آپ کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ جو ہے سکسیزفلی سبمٹ ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اب سائن ان کرنا ہے۔
آپ کا اقامہ جو ہے وہ اس پہ رجسٹر ہو چکا ہے، آپ نے سائن ان کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یوزر نیم والی جگہ پہ آپ نے اپنا اقامہ نمبر لکھنا ہے۔ اقامہ نمبر لکھنے کے بعد آپ نے جو دوسرا آپشن ہے وہاں پہ آپ نے دوسرے آپشن میں اپنا پاسورڈ ٹائپ کرنا ہے، جو آپ پہلے دو مرتبہ پاسورڈ لگا چکے ہیں۔ وہ پاسورڈ آپ نے ایک بار یہاں پہ لگانا ہے۔ جیسے آپ ایک پاسورڈ یہاں پہ لگائیں گے اس کے بعد نیچے ایک ویریفیکیشن کوڈ کا آپ کو باکس نظر آ رہا ہے۔ پاسورڈ لگانے کے بعد نیچے ویریفیکیشن کوڈ کا جو باکس ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ویریفیکیشن کوڈ جو ہے وہ سامنے جو ہے لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ ٹیپ کر دینا ہے اور اس کے بعد سائن ان پہ ٹچ کر دینا ہے۔ جیسے آپ نے سائن ان پہ ٹچ کیا تو آپ کے موبائل پہ ایک میسج آئے گا، اس کے اندر 4 ہندسوں کا کوڈ ہوگا، آپ نے وہ ٹیپ کر دینا ہے یہاں پہ۔ یہ دیکھیں ناظرین، جیسے آپ نے اس کے اندر اپنا پاسورڈ ٹیپ کر کے ویریفیکیشن پہ ٹچ کیا تو آپ کے موبائل پہ ایک بلکہ اپڈیٹ یو آر موبائل نمبر کا آپشن مانگا جا رہا ہے، تو اپنا موبائل نمبر یہاں پہ ڈال کے اپڈیٹ کر لیں۔ تو یہاں پر آپ اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ ڈال دیں۔ موبائل نمبر ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ سے آپ جو ہے ویریفائی کریں گے، سبمٹ کریں گے تو آپ کے موبائل پہ ایک اور میسج آئے گا، اس کے اندر ایک خفیہ کوڈ ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ نے وہ کوڈ جو ہے یہاں پہ ٹیپ کر دینا ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ وہ کوڈ ٹیپ کریں گے اس کے بعد ویریفائی پہ کلک کریں گے تو آپ کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ کھول کے سامنے آ جائے گا۔ یہ دیکھیں ناظرین، میں نے اس کے اندر جو ہے اپنا کوڈ ٹیپ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے جس بندے کا میں نے اقامہ چیک کیا ہے اس کی پوری ڈیٹیل آ گئی ہے، اس کا نام، اقامہ نمبر، پوری تفصیل، اور اس کی جو جوائننگ ڈیٹ ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے، اور اس بندے کی ایج بھی سامنے آ چکی ہے، اور مسسے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور سیلری جو ہے وہ 700 لکھی ہوئی ہے جو کہ غلط ہے، اور اس کو 13 مہینے ہو گئے ہیں اس بندے کو۔ تو یہ چیز جو ہے آپ کو بتانے کے لیے میں یہاں پہ لے کے آیا ہوں۔ یہ جو سیلری ہے یہاں پہ یہ غلط لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال جو اس بندے کو سیلری مل رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سسٹم میں جو سیلری لکھی ہوئی ہے وہ غلط ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جب آپ نے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے تو ویجز سرٹیفکیٹ کے اوپر ٹچ کرنا ہے، سرٹیفکیٹس اینڈ لیٹر کے اوپر۔ تو آگے سے اس طرح کا آپشن آئے گا ڈاؤن لوڈ سرٹیفکیٹ والا، آپ نے ڈاؤن لوڈ سرٹیفکیٹ کے اوپر جو ہے وہ کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو ایک میل آئے گا، جو آپ نے میل ایڈریس وہاں پہ لکھا ہے اس میل کے اندر اس طرح کا آپ کو سرٹیفکیٹ حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے آپ کا سرٹیفکیٹ، سیلری کا سرٹیفکیٹ، جس کے اندر تمام تر تفصیلات لکھی ہوئی ہوں گی، جو کہ اس بندے کی یہاں پہ ساری تفصیلات غلط لکھی ہوئی ہیں کیونکہ اس کی ڈاکومنٹیشن ساری غلط کی گئی ہے مسسے کی طرف سے۔ یہ دیکھیں پوری جو ہے اس بندے کا جو شہادہ ہے، لائسنس ہے، رخصہ ہے، سرٹیفکیٹ ہے، شہادہ بیان مدت و اجر مشترک، یہ سارا غلط ہے یہاں پہ۔ ناظرین کرام، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے۔ تو آگے سے کوئی بھی پیپر ہو، بغیر اس کو اچھی طرح پڑھے آپ نے سائن نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔